الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ صاد ہماری چل رہی ہے، اور آج ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا، اور کچھ وہ دلائل کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے، اور یہ صرف اللہ کی ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا جہنمیوں کا ٹھکانہ، کہ وہ کس بری جگہ پر ہوں گے، اور وہ اس کو چکیں گے کھولتے ہوئے پانی کو، جو کہ یا تو بہت زیادہ کھولتا ہوا ہوگا یا بہت زیادہ سرد ہوگا۔ دونوں طرح کے عذاب ہیں وہاں پہ، اور دوسرے عذاب بھی ہیں اسی کی طرح کے اور بہت سارے۔ اور اس کے بعد جہنمیوں کا جو مکالمہ ہوگا ایک دوسرے سے دیکھ کر کہ ہم تمہاری وجہ سے آئے، ہم تمہاری لانتیں بھیجیں گے ایک دوسرے پہ۔ یہ ہم نے تفصیلاً پڑھا تھا کہ جنت والے سلامتی بھیجیں گے ایک دوسرے پہ، یہ لانتیں بھیجیں گے، اور پھر دعا کریں گے کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سبھی کو دگنا عذاب ہو رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا کہ بس میں تو ایک ڈرانے والا ہوں، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جو واحد ہے اور بہت قوتوں والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے۔ دیکھو، پہلے اس سورت کے شروع میں نبوت، دلائل، قرآن، اس کا ذکر ہوا، پھر انبیاؤں کے واقعات ہوئے تسلی کے لیے۔ پھر بھی اگر وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ تو یہ کہہ دیں میں بس ڈرانے والا ہوں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمام قوتوں کا مالک اللہ ہے۔ آپ اپنا کام پورا کر دیجئے تبلیغ کا قیامت والے دن، تاکہ کوئی عذر نہ ہو ان کے پاس۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور ان کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، خوب غالب اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کیا بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو، کہ جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس کا بھی رب اللہ ہے، اس کو بھی پالنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، چلانے والا، غالب اللہ ہے، اور جو بہت معاف کرنے والا ہے۔ کہ گناہ ہو جائے کسی سے تو اللہ سے وہ معافی مانگ لے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے وہ ایک خبر ہے بہت بڑی، اور تم اس سے اعراض کرتے ہو۔ کون سی خبر؟ بہت بڑی خبر ہے۔ دیکھو، میں نے کیا کہا تھا، ایک بتائی تھی بات کہ قرآن اصول تفسیر بتایا تھا بالکل شروع میں کچھ کلاسوں میں، کہ تفسیر کے اصول، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کی جائے گی قرآن سے۔ تو اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ وہ خبر ہے، کیا خبر؟ نبا، سورہ نبا، الذی ہم فیہ مختلفون، کہ یہ وہ خبر ہے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ سچ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کیا؟ قیامت۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے وہ ایک خبر ہے قیامت کی بہت بڑی، اور تم اس سے اعراض کرنے والے ہو، تم لوگ اس کو نہیں مانتے قیامت کو، کہ قیامت آئے گی
اور وہ دن قائم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کتاب لے گا۔ وہ یہ کہتے تھے نا کہ جب مر کر مٹی مل جائیں گے، مٹی میں ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، تو کیا پاسبل ہے کہ دوبارہ پیدائش ہو جائے ان کی؟ بالکل پاسبل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ تخلیق کیا ہے وہ دوسری دفعہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنا پیغام پہنچا دیجئے بس۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں تھا مجھے علم کوئی مجلس بالا کا جب وہ تکرار کر رہے تھے، کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی شروع میں اس آیت کیا ہے نا کہ آپ کہہ دیجئے، پہلے وہ خبر کے بارے میں تم اعراض کرنے والے ہو اس سے، اور پھر اور کیا کہہ دیجئے کہ نہیں تھا مجھے کوئی علم مجلس بالا کا جب وہ تکرار کر رہے تھے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھو، مجلس بالا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اوپر مجلس ہو، فرشتوں کی مجلس جو آسمانوں میں ہوتی ہے۔ اس پر ایک ہمیں حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ کی مجلس اعلیٰ کا ایک دفعہ ذکر کیا صحابہ کرام کے سامنے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صبح کی نماز سے رکے رہے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کی ٹکیا دیکھ لیں کہ سورج نکل آئے۔ پھر آپ جلدی سے نکلے، نماز کی اقامت کہی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس میں اختصار سے کام لیا۔ جب سلام پھیرا تو آواز کے ساتھ فرمایا ہم سب سے کہ اپنی اپنی جگہ اسی طرح بیٹھے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں دیر ہو گئی، صحابہ کرام سوچے تھے اب تو سورج نکلنے والا ہے، تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آئے اور نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا بیٹھے رہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا سنو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ آج صبح مجھے تم سے کس چیز نے روکے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں رات کو اٹھا، وضو کیا اور جتنی نماز قسمت میں تھی وہ پڑھی۔ نماز میں مجھے نیند آ گئی، حتیٰ کہ میں بوجھل ہو گیا، تو اچانک میں اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے محمد، میں نے کہا حاضر ہوں اے میرے رب۔ فرمایا کہ یہ جو مجلس اعلیٰ ہے، فرشتوں کی مجلس ہے، یہ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات 3 دفعہ کہی تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میری کندھوں کے درمیان رکھی، یہاں تک کہ میں نے وہ جو انگلیوں کے پور ہوتے ہیں ان کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی، تو میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی وہ بات۔ کیا؟ پھر فرمایا اے محمد، میں نے کہا حاضر ہوں اے میرے رب۔ فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے کہا کفارات کے بارے میں۔ فرمایا وہ کیا ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں نے کہا کہ پیدل چل کر جماعت کے ساتھ نماز کے لیے جانا اور نمازیوں کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور ناپسندیدہ وقتوں میں وضو کرنا۔ یعنی جو لوگ پیدل چل کے مسجد نماز کے لیے جاتے ہیں اور نماز ختم ہونے کے بعد کچھ دیر وہاں پر بیٹھتے ہیں، اور پلس ناپسندیدہ وقتوں میں وضو کرنا، یعنی کہ ٹھنڈی جیسے ٹھنڈ کا موسم ہے یا شدید گرمی ہے، پانی گرم ہے، ایسے وقتوں میں وضو کرنا، فرشتے اس بارے میں بحث کر رہے تھے کہ کتنی بڑی نیکیاں ہیں یہ۔ پھر فرمایا کس چیز میں؟ میں نے کہا اس کے بعد یعنی کس چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے کہا کھانا کھلانے میں اور نرم کلام میں، یعنی کھانا کھلانا بہترین پسندیدہ کام ہے، حدیث میں آتا ہے تم میں بہترین وہ ہے جو کھانا کھلائے۔ پھر فرمایا نرم کلام، اس کے بارے میں بھی کیا حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اور رات کو نماز کے بارے میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز، فرمایا مانگ، تو میں نے یہ دعا مانگی۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألوک سے لے کر یقربو الی حبک، یہ پوری ایک دعا ہے۔ یہ دعا کیا ہے میں ترجمہ بتاتا ہوں اس کا، کہ اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے کا سوال کرتا ہوں اور برائیاں ترک کرنے کا اور مسکینوں کی محبت کا
اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کرے، اور جب تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا ہوئے بغیر فوت کر لے۔ اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت کا جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ دعا حق ہے، اسے پڑھو اور اسے اچھی طرح سیکھو۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے یہ، اور اکثر علماء کرام کو میں نے سنا ہے یہ دعا کرتے ہوئے، اور یہ سنن ترمذی میں آئی ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام بخاری نے بھی اس کے بارے میں فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں صحیح درج کیا ہے۔ یعنی اس حدیث کے بارے میں کہ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ کتنی اچھی پہلے اپنے بارے میں دعا کری، فتنے میں اگر کوئی قوم کو ڈالنا ہے تو اللہ اس سے پہلے فوت کر دے کہ وہ بھی فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ پھر ایسے شخص کی محبت کا سوال کیا کہ جس کی محبت اللہ کے قریب کر دے، ایسے عمل کی محبت کا جو اللہ کو محبوب ہو۔ کتنی زبردست دعا ہے یہ۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو ہم نے پڑھی کہ نہیں تھا مجھے کوئی علم مجلس بالا کا جب وہ تکرار کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے فرمایا، جو اللہ نے فرمایا نا آپ کہہ دیجئے کہ مجھے علم نہیں تھا، تو کس کو علم تھا؟ اللہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم ہوا جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا۔ ایک آیت انشاءاللہ اس کی اور لے لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو رہا ہے آگے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں وحی کی جاتی میری طرف، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کیا کہ نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر یہ کہ بس میں تو ایک ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ یعنی یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا آپ بتا دیجئے ان کو قیامت کے بارے میں، یہ بھی بتا دیجئے، آپ کو نہیں پتا تھا فرشتے کیا بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میری طرف صرف جو وحی کی جاتی ہے میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں، اور میں تو ڈرانے والا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث جبریل کیا ہے کہ پوچھا نا حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے قیامت کب آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا جواب دیا۔ قیامت کے بارے میں جب پوچھا کہ کب آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ پوچھنے والے سے زیادہ مجھے بھی نہیں پتا، یعنی جتنا تمہیں پتا اتنا ہی مجھے پتا ہے، پتہ نہیں کب آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، اللہ نے چھپا کے رکھا۔ جو وحی کے ذریعے سے، یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے جس پہ میں ٹائم لگا کے کلیئر کروا رہا ہوں، یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کرو۔ یہ اللہ کی ذات میں شرک ٹھہرانا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، وہ جانتے تھے، تو اللہ کی ذات میں شرک ٹھہرانا ہے اور قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ جانتے تھے جو وحی کر دی جاتی تھی، جو وحی نہیں کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا۔ اما واقعہ اف کیا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جب الزام لگا، جب تک اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پورے عرب میں چرچا ہو گیا تھا واقعہ اف کا، کتنے بڑے بڑے بہتان اور تہمتیں لگائی گئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ نہیں کہا، کیونکہ نہیں پتا تھا ان کو، اور وحی بھی نہیں آئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی، 19 آیتیں ان کی پاکی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی، تو پھر بڑے سخت احکامات نازل ہو گئے تھے۔ جنہوں نے الزامات لگائے وہ پورا ہم نے تفصیلی پڑھا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر رکھو اپنا۔ اصل مسئلہ قرآن کو 5 6 7 8 دفعہ پڑھنا نہیں ہے کہ لگاتار کوئی بولے میں نے 6 مہینے میں 6 دفعہ قرآن پڑھ لیا، 10 دفعہ پڑھ لیا، 20 دفعہ پڑھ لیا۔ نہیں، یہ سمجھنا ہے کہ اللہ فرما کیا رہے ہیں اور ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ پوری توحید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، جبھی تو سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر درجہ دیا گیا ہے۔ پوری توحید ہے نا سورہ اخلاص میں، اور قرآن میں بھی تقریباً 1/3 جو ہے وہ توحید کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ اور اتنا توحید کے بارے میں ذکر ہونے کے بعد بھی دیکھو کہ امت مسلمہ جو ہے، کافروں کو تو مشرکوں کو چھوڑ دو،
میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا، امت مسلمہ بھی شرک کا شکار ہے۔ ان باتوں میں اللہ کا شریک قرار دے دیے جہاں پہ قرآن و حدیث سختی سے منع کرتے ہیں۔ کتنے غلط کانسیپٹ ہیں۔ گاڑیاں دیکھو باہر چل رہی ہوں گی، رکشے، ٹیکسی، بسیں، ٹرک، وہ پیچھے جوتا لٹکا ہوا ہوگا۔ کیوں لٹکاتے ہیں؟ کہ بھائی یہ چلتا رہے، پہیہ ہمارا روزگار چلتا رہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ رزاق اللہ۔ اور ان کا عقیدہ کس پہ آ گیا؟ جوتے پہ۔ یعنی کس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا؟ یہ بڑا گناہ کیوں ہے؟ یہ دیکھو کس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ کسی نبی کو نہیں، کسی پیر کو نہیں، فقیر کو نہیں، فرشتے کو نہیں، سورج چاند ستارے کو نہیں، جوتے کو۔ اس سے بدترین اور کوئی چیز ہے؟ اس طرح بے حساب چیزیں۔ توحید سمجھو، کیونکہ جتنی بھی نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہونی ہیں اس کا دار و مدار توحید پر ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا۔ عبداللہ بن جدعان کی نیکیاں ختم، اتنی بڑی نیکیاں تھیں کہ آج کل کوئی کر بھی نہیں سکتا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ توحید، استغفار، توبہ، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ اصل چیز توحید ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ نے انبیاء انسانوں میں بھیجے، وہ انسان تھے، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیتیں، کہ وہ بازاروں میں چلتے تھے، اسی طریقے سے وہ بیمار بھی ہوتے تھے، انہوں نے شادیاں بھی کی، بچے بھی ہوئے، اسی طریقے سے روحیں قبض ہوئی، اسی طریقے سے ان کی تدفین ہوئی، جو سب مسلمانوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ۔ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نبی کو انسانی درجے سے ہٹا کے انسانیت سے اوپر لے جائے، سوائے اس کے کہ وہ نبی تھے، ان کا درجہ انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ تمام انبیوں کا درجہ ہر انسان سے افضل ہے، لیکن ان کو انسانوں کی کیٹیگری سے نکال کے نعوذ باللہ نور بنا دینا یا کسی اور کیٹیگری میں ڈال دینا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہماری روح بھی اللہ اس حال میں قبض کرے کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں۔ ہماری روح اللہ اس حال میں قبض کرے کہ ہمارا نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی ادھار، قرض یا شرک یا بدعت نہ ہو، اور اللہ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو۔ ہمارے گھروں میں، رزق میں، علم میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے۔ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ہماری بیویوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہم انی نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔